اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ مزاج نہیں ہے. ساری جتنی ضروریات ہیں وہ اسباب پر تقسیم ہو گئی ہیں. ایک صحابی امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے فرمایا ابو امامہ مسجد میں کیوں ہو اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں. فرمایا اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلائیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. کتنا قرضہ؟ یمن کے پہاڑ کے برابر تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے فرمایا آپ نے کیوں بیٹھے ہو؟ آج کے کہ رسول اللہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال اپنے کھجور کی پیداوار کو قرض میں ادا کروں اور ایک کھجور میں استعمال نہ کروں تو ابھی میرا قرضہ اترنے والا نہیں ہے. سال ہر سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر نہ جاؤں تب بھی میرا قرضہ ادا ہونے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا چلو باغ میں. آپ تشریف لے گئے، ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجور کے. آپ نے فرمایا کہ جس کے ذمے بھی قرضہ تمہارا قرضہ ہے، تمہارا قرضہ تم سب کو بلا لو، تمہارے ذمے جس کا بھی حق ہے اسے بلا لو. چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کا حق جس کے بھی ذمے ان کا حق ہے وہ آ جائے. تمام لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا حق لے لیا. جس کا ذمہ جتنا قرضہ تھا سارا قرضہ ادا ہو گیا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کے ڈھیروں میں دیکھا تو مجھے کسی کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. کہیں سے کھجور اٹھائی گئی ہے، مجھے پورے کھجور کے ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی. بس بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. سنو غور سے، وہ تو آپ کی برکت تھی، وہ تو آپ کی برکت تھی. اب تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ اعمال اور وہ دعائیں اور وہ کام دے کر گئے ہیں، وہ کام دے کر گئے کہ اگر امت آج بھی اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی خدا کی قسم مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کرنے والے ہیں. ان کی طرح، انبیاء کی طرح، صحابہ کی طرح نہیں کہہ رہا میں. آج امت کی مدد ہوگی انبیاء کی طرح. جی ہاں، اس کی طرح، انبیاء کی طرح. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ جس طرح ہم ہر مصیبت سے نجات دیے ہم نے انبیاء کو، ہم ایمان والوں کو ایسی نجات دیں گے. اور جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی، ہم ایمان والوں کی اسی طرح کریں گے قیامت تک. اس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی قیامت. یہ ایک بدگمانی پیدا ہو گئی کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ اب نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے، امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ. وعدے سارے غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں. تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ گشتوں کے ذریعے ہر امتی کو مشاہدات اور تجربات اور اسباب اور مادی شکلوں کے ماحول سے نکالو اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں غیب کی بنیاد پر جمع کرو. اس پر غیب کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے
کہ دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا. ظاہری شکلوں سے ہٹایا کہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے براہ راست اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنی حاجتوں کے لیے کائنات کے اسباب اور ان کے نقشوں کو اصل سمجھتے ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کو اصل سمجھتے ہیں. بہت آسان بات ہے. جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنی حاجتوں کو اسباب سے پورا کرتے ہیں. جو سمجھتے ہیں نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے حالانکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے. نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پکی بات ہے. کیونکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو مشاہدات سے ہٹایا. ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. اونٹوں میں خارش پھیل گئی. فرمایا اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی؟ صحابی نے عرض کر دیا کہ ایک کو ہو گئی تھی پھر اس سے سب کو ہو گئی. فرمایا پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جس طرح پہلے والے اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے اس طرح سارے اونٹوں کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی. نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا. نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا بلکہ نظام کائنات چلتا ہے خالق کائنات سے. اس لیے فرماتے ہیں کہ گشت کر کے لوگوں کو کائنات کے نقشے سے نکالو اور مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ. مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ. یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں. اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں. اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. سنو کہ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں لیکن ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے روشنی نہیں ہے. چاند ہے گرہن ہے. زمین ہے غلہ نہیں ہے. عورتیں ہیں بچے نہیں ہیں. ہتھیار ہے حفاظت نہیں ہے. دوائیں ہیں شفا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سارا نظام کائنات کا اٹھا کر اس میں آپ کو تبدیلیاں ملیں گی. اس میں آپ کو تبدیلی ملے گی. سورج بدل گیا ہے کہ کیا بات ہے کہ روشنی نہیں ہے. چاند گرہن ہو گیا. زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے. جی ہاں. عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین ہوگی تو غلہ یقیناً ہوگا اور سورج ہے تو روشنی یقیناً ہوگی. ایسا نہیں ہے. سورج ہے مگر روشنی نہیں ہے. نظام کائنات میں تغیرات ہیں لیکن دین میں کوئی تغیر نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے لیکن کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں.
تو جب کائنات میں تبدیلیاں ہیں تو کائنات ضابطہ نہیں ہو سکتا، دنیا ضابطہ نہیں ہو سکتی، دین ضابطہ ہے، کیونکہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ سکھلایا گیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں۔ اہل دنیا کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے اور کائنات کی ضروریات کائنات سے جوڑ دی گئی ہیں، آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ سننا بات دھیان سے، لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، اگر حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، سبب اختیار کرو، حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور حاجت پوری نہ ہو تو پھر دعا کرو۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اس رخ پر چل رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسی رخ پر چل رہے ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اگر حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر حاجت اٹک جائے اسباب میں تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ سنو غور سے، ہم سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ صلاۃ الحاجہ وہ پڑھتا ہے جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی، صلاۃ الحاجہ کون پڑھتا ہے؟ جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی، دوا کھا رہا ہے شفا نہیں ہوئی تو کہے گا صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد، ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد، حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے، نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف جاؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے، اس لیے اس ارادے سے نہیں کہ پہلے نماز پڑھوں گا پھر سب اختیار کروں گا۔ اگر اتنا بھی ارادہ کر لیا پھر بھی ناکامی آئے گی، پھر بھی ناکامی آئے گی۔ کیوں آئے گی ناکامی؟ ناکامی اس لیے آئے گی کہ عمل اور سبب دونوں کو یقین میں جمع کیے ہوئے ہیں کہ پہلے عمل پھر سبب، پہلے عمل پھر سبب۔ یوں کہے کہ نہیں، اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے، اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے۔ اگر اس طرح عمل کو مقدم کرے کہ اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے تو اس کے اسباب کی طرف جانے سے پہلے اللہ حاجتیں پوری کر کے دکھلاویں گے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ عمل اور سبب دونوں کو جمع کرنا ہے، پہلے عمل پھر سبب، تو صرف تقدیم و تاخیر کا فرق ہوا، یقینی اور غیر یقینی نہ ہوا۔ عمل کو یقینی بنائے، اسباب کو غیر یقینی بنائے، عمل کو یقینی بنائے، اسباب کو غیر یقینی بنائے، تو اللہ رب العزت عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے، عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ اسباب اور اعمال دونوں کو جمع کرنا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ دو کام کر لو، ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو، عمل کو سبب پر مقدم کر لو، ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر۔ اگر اسباب سے امید کرو گے نا، سنو، اگر اسباب سے امید کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے
اور صحیح روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اسے اس کے اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا، ایک ہے اسباب سے امید کرنا۔ اسباب سے امید نہ کرو، اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں حکم کی وجہ سے، امید کی وجہ سے نہیں۔ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اسباب کیوں دیے گئے؟ اسباب دیے گئے امتحان کے لیے، کامیابی کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے۔ اسباب کامیابی کے لیے نہیں ہیں، امتحان کے لیے ہیں، چاہے وہ اسباب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں نہ ہوں۔ لو جی، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے۔ تو جب نبی کے ہاتھ میں سبب بطور امتحان کے ہے تو ہمارے ہاتھ میں اسباب بطور اطمینان کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں جب انبیاء بھی اسباب میں امتحان کے لیے ہیں؟ جب انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں تو ہمارے اسباب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اسباب دیتے ہیں امتحان کے لیے کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے کے اور ان گھوڑوں کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوئی ہے وہ ان سے متاثر ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے متاثر ہونے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے، گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے، اتنے متاثر ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے؟ ایسے گھوڑے تھے جو انتہائی خوبصورت اور جن کے اندر 3 صفتیں تھیں، پانی میں تیرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، اپنی پیٹھ پر بوجھ لے کر ہوا میں ایسے اڑ سکتے تھے جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے میں مشغول، دیکھو میرے رب کی قدرت، دیکھو میرے رب کی قدرت۔ یو ہو، قدرت کو دیکھنے کے چکر میں عصر کی نماز بھول گئے، عصر کی نماز بھول گئے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا امتحان تھوڑے سے گھوڑوں میں مشغول کر کے امتحان لے لیا کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں ہم سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں، سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں لگے، نماز عصر کی قضا ہو گئی۔ اتنا غم عصر کی نماز کی قضا ہونے کا کہ تلوار منگا کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، سارے گھوڑے سب کاٹ ڈالے، اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آج کی عصر چاہیے۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا۔ تمہیں ایک عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوگا، ہم سورج کو واپس لاویں گے۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کائنات کا نظام عبادات پر چلے گا، کائنات کا نظام کائنات پر نہیں چلے گا۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ بھئی سورج ہے وہ تو غروب ہونا تھا ہو گیا، یہ نہیں، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کی سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر فرماتے ہیں۔ صحابی کو جیل میں نماز کا فکر ہے، جنابت کی حالت میں ہے، جیلر نے غسل کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا، اے اللہ مجھے تو نماز ادا کرنی ہے، میں 2 دن پیاس کو صبر کر لوں گا، 2 دن پانی نہیں پیوں گا، پینے کے پانی سے غسل کر لوں گا لیکن 2 دن پانی نہ پیوں گا، صبر کر لوں گا پانی کو، نماز کو صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کو مسخر کیا، آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی کو اوپر برسا، صحابی نے غسل کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ نظام کائنات کائنات سے نہ چلے گا بلکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، اور اس کو موافق کیا جاتا ہے
دعوت عبادت کو جمع کرنے پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ضروریات کو جوڑا ہے اسباب سے. اگر اسباب میں کامیابی نہیں آتی تو پھر اس کے لیے اعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اعمال کرتے ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرا اور عمل کو مقدم کرایا. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ، کہ سبب اور دعا. اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد لیتے ہیں. ہم نے جوڑا ہے دعاؤں کو اسباب کے ساتھ، کہ سبب اور دعا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل اور دعا، عمل اور دعا، عمل اور دعا، اللہ نے دونوں کو جوڑا ہے. ہم نے اسباب اور دعاؤں کو جوڑا ہے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اور یوں کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو تو صحیح کتنی الٹی بات ہے کہ اسباب اختیار ہم کریں گے اور کامیاب اللہ کریں گے. اوہو، اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات سے ہونے کو تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اسباب اختیار کریں گے، کامیابی اللہ دیں گے. ایک مشرک دماغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کہتا تھا کہ آپ پر کوئی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو مشرک کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ بیماری کو بڑا مت سمجھیے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. علاج تو میں کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کون کہہ رہا؟ مشرک کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سنو، اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے. اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے. اگر اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب ہوں تو پھر مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے. مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے. حالانکہ مسلمان غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے، مسلم غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے لیے کامیابی کے ضابطے الگ الگ ہیں. مومن کے لیے کامیابی کا ضابطہ اللہ کے احکام، اس کا دین ہے. مشرک کے لیے کامیابی کا ضابطہ کائنات کے نقشے ہیں. دونوں میں الگ الگ راستے ہیں. دونوں مشرک اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا کائنات کے راستے سے، مسلمان اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا احکام کے راستے سے. اللہ دونوں کو دیں گے، لیکن مشرک کو دیں گے ناراض ہو کر، مومن کو دیں گے راضی ہو کر. تو میں نے عرض کیا کہ دعائیں عبادات کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو سبب بنا کر پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کو عمل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کو عمل بنا کر پیش کرو، سبب نہیں. ہم اللہ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے عام طور سے کہ لوگ اسباب بناتے ہیں، پھر وہ اسباب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ میری دکان ہے اور تو نفع دینے والا ہے. اے اللہ یہ میری دوا ہے اور تو شفا دینے والا ہے. سوچو تو صحیح، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے اس کو کوئی سبب پیش کرنا اس کی قدرت کے انکار کرنا ہے. اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے. اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، وہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے. سنو، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا. ایسی چٹان جس کو بڑی سے بڑی طاقت سے ذریعہ ہٹایا نہیں جا سکتا. کیا کریں؟
کہ موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اب کیا ہوگا؟ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ نہیں، تم نے اپنی اپنی زندگی میں جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تم اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو. اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرو. سنو، اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرو. یہاں کسی نے دعا نہ کی اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے اس شیطان کو ہٹا دے، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کا غیر ہیں. عمل کی طاقت، عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے. عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، جو اللہ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، ایسے پکارنے والوں کے لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ سے خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دے اس کی مدد کے لیے. اس لیے اللہ کو سے مدد ملائکہ کے ذریعے نہیں مانگی جائے گی. اللہ سے مدد ملائکہ کے ذریعے سے نہیں لی جائے گی. اے اللہ تو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہنا مناسب نہیں ہے. لو جی، وہ ملائکہ جو سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور پاکیزہ روحیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. سوچو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سبب کے طور پر ان کے ذریعے سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو پھر دنیا کے مادی اسباب کی کیا حیثیت رہ گئی ملائکہ کے مقابلے میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. ہم ایک دکان کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے نفع مانگ رہے، ایک دوا کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے شفا مانگ رہے، ایک وکیل کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مقدمے میں کامیابی مانگ رہے، ایک زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے. زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک فرشتے کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ سوچو تو صحیح. ساری کائنات کو جبرائیل پر سے ایسے گھیرے ہوئے ہیں جیسا کوئی مرغی چوزے کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. کتنے بڑے فرشتے ہیں، کتنے بڑے فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، فرشتے نے پوچھا ہماری مدد؟ کہ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی. حالانکہ دیکھو تو صحیح، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارا کہ نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. تو باقی جتنے بھی مادی اسباب دنیا میں ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی جب ملائکہ کے ذریعے اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اب کہاں گنجائش رہ گئی؟ کوئی یہ کہ اے اللہ اس دوا کے ذریعے شفا دے دے، اس کارخانے کے ذریعے آمدنی دے دے، اس زمین کے ذریعے غلہ دے دے. سوچو تو صحیح، جب جبرائیل کو بھی مدد کے لیے پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے تو باقی اسباب کو پیش کرنے کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ان تینوں نے کہا کہ اللہ تعالی سے مدد لینے کے لیے، اس شیطان کو ہٹانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے وہ اعمال پیش کرو اللہ کے سامنے جو تم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے کیے. چنانچہ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا. تینوں نے احسان کا عمل پیش کیا. ایک نے احسان کیا اپنے والدین پر کہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ان کی سرانے، جب وہ سو کر اٹھے پہلے والدین کو دودھ پلایا. مشہور قصہ ہے روایتوں میں، پہلے والدین کو دودھ پلایا. اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان کو اس عمل سے ہٹا دے، اپنے امر سے ہٹا دے. عمل ذریعہ ہے، اللہ کا امر اصل ہے، عمل ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ سبب اور امر، بلکہ عمل، بندے کا عمل اور اللہ کا امر.
چٹان سر کی اس عمل پر، لیکن کوئی نکل نہ سکا۔ دوسرا عمل پیش کیا کہ اے اللہ، میری چچا کی لڑکی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، پھر وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی، اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان برے ارادے سے بیٹھ گیا۔ اے اللہ، میں نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کا کام نہیں کیا، اور اس کو 120 دینار اس کو دے دیے۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چٹان سر کی، چٹان سر کی۔ آپ اس پورے قصے میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کسی فرشتے کو، کسی زلزلے کے جھٹکے کو، کسی سیلاب کے بہاؤ کو اللہ سے مانگا گیا ہو اس چٹان کو ہٹانے کے لیے۔ پورے قصے میں کسی بھی مادی شکل کا اور کسی بھی ذریعے کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کسی فرشتے کا بھی ذکر نہ ملے گا۔